السلام علیکم۔ آج میں اپنی کتاب کلیشے کی رونمائی کے سلسلے میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، اس لیے سب سے پہلے شکریہ کا سیشن موقوف کروں گا جس میں ان دوستوں کے نام آتے ہیں جن کی ہمت افزائی کے سبب یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ کتاب کی اشاعت کے بعد جن دوستوں نے میری ملک عزیز سے غیر حاضری کے باوجود اس کی ترویج کے لیے کام کیا، آپ سب لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں، اس لیے صرف شکریہ کا لفظ کہہ کر آپ کے خلوص کے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتا۔ آپ میرے لیے وہ دولت ہیں جن کی تعریف الفاظ کی محتاج نہیں۔ بقول امرتا پریتم، ہر بات کو لفظوں کی سزا نہیں دیتے۔ آپ ایک خوشبو بن کر، ایک اعتماد بن کر میرے وجود کا حصہ ہیں۔ کتاب کی پذیرائی میری امید سے بڑھ کر ہوئی۔ یقین جانیے مجھے بالکل امید نہ تھی کہ لوگ اس کو اس حد تک پسند کریں گے۔ یہ اطمینان بھی ہوا کہ اس بے چینی کو دل میں بسائے میں اکیلا شخص نہیں ہوں۔ نئے دوست بنے، پرانے دوستوں نے تھپکی دی، شاباشی دی۔ ایک طبقہ وہ بھی ملا جو تنقید اور دشنام ترازی کے بعد دھمکیوں پر اتر آیا۔ چند ایک نے یہ مزدہ بھی سنایا کہ پاکستان آؤ، تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ گو کہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ میں نے لکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ شکوہ کیا کہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ ان احباب سے فقط یہ گزارش ہے کہ دوستوں، تم نے الفاظ کی قبر پر لکھا معنی کا کتبہ پڑھا ہے، اس میں دفن احساس کا لاشہ نہیں دیکھا۔ الفاظ اہم نہیں ہوتے، ان کے معنی اہم نہیں ہوتے، قیمت ان سے جڑے جذبوں کی ہوتی ہے۔ میں الفاظ دوسرے طریقے سے بھی برت سکتا تھا، مگر اس میں وہ کسک، وہ خلش، وہ اضطراب نہ ہوتا جو مجھے بے چین رکھتا ہے، وہ درد، وہ دکھن، وہ ٹیس نہ ابھرتی جو مجھے بے کل رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب کا پہلا افسانہ اللامیہ کے نام ایک اخبار کی خبر سے جڑا ہے۔ خبر کے مطابق ایک ماں نے اپنے 5 بچوں کو زہر پلا کر خودکشی کر لی کہ مظلوم بیوہ کے پاس انہیں کھلانے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے ماں کا پیار دیکھا، اس لیے جان سکتا ہوں کہ وہ ماں کس اذیت سے گزری ہوگی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے بے بسی کا کون سا جہنم پار کیا ہوگا۔ معاشرے کی بے حسی کی حمالیہ سے گر کر اس کا ایمان ٹوٹ چکا ہوگا۔ مجھے اس خبر میں بچوں کا اپنی ماں پر اعتماد دیکھا جو یقین کے ساتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے زہر کھا گئے کہ وہ حیاتی دے گا۔ ماں کی ہمت دیکھی کہ اس نے سوچا زندگی کا زہر پینے سے بہتر ہے کہ یہ موت کا امرت پی لیں۔ زہر ایک دفعہ مارے گا، زندگی تو ہر موڑ پر مارتی۔ اس خبر نے مجھے سونے نہیں دیا۔ آنکھوں کے گرد حلقے رت جگہوں سے نہیں آتے۔ کہیں اندر، شاید روح کے پڑاؤ کے پاس، کوئی خواہش سلگتی ہے جس کا دھواں آنکھوں کے گرد بسیرا کرتا ہے۔ کوئی خواب جلتا ہے جس کی راکھ آنکھوں کے آس پاس گرتی ہے۔ درون کوئی جذبہ بین کرتا ہے جس کی دھول ان آنکھوں کو میلا کرتی ہے۔ اس کتاب میں جا بجا خواہشوں کی سلگن ہے، خوابوں کی راکھ ہے، احساس کا بین ہے، کہیں سسکی کی صورت اور کہیں سورہ اسرافیل کی طرح پرشور اور کری۔ یہ افسانے تخیل نہیں بلکہ اس معاشرے کی روادات ہیں جس کے باسی میں اور آپ ہیں۔ اس معاشرے کو قریب سے دیکھیں تو عقائد کے بت تڑک جاتے ہیں، ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، اور پھر وجود میں آتی ہے کلیشے۔ سحر انصاری کے شعر سے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی خبر کی میری جرت تکلم میں ہے کرب کتنے عقیدوں کے ٹوٹ جانے کا۔ اب اپنی کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس شیئر کروں گا آپ لوگوں سے، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ افسانہ خاموش، صفحہ نمبر 55۔ خدا تم خاموش ہو، کیوں؟ معلوم نہیں۔ جب فرشتوں نے تم سے سوال کیا کہ یہ مٹی زیادہ زمین پر فساد برپا کرے گا تو تم نے کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد سے خاموشی ہے تمہاری طرف سے۔ شاید تم جانتے ہی ہو جو فرشتے نہیں جانتے، ہم انسان بھی نہیں جانتے۔ ہاں، بیچ میں ایک تھوڑے سے وقفے میں تم نے گفتگو کی تھی موسیٰ سے، نہ جانے ادھوری تھی یا مکمل۔ جو تم کہنا چاہتے تھے موسیٰ کو کہہ دیا کہ نہیں؟ تم ہی جانو کہ موسیٰ نے تمہیں کیا کہا کہ تم پھر خاموش ہو گئے۔ بالکل خاموش، بس خاموشی سے اپنا قلم چلا رہے ہو، کہانیاں لکھ رہے ہو۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ سے قلم لے کر خود کہانیاں لکھوں، مکمل کہانیاں، زندگی سے، خوشی سے بھرپور کہانیاں، ایسی کہانیاں جن میں غم نہ ہو، رنج نہ ہو، خوف نہ ہو۔ معلوم نہیں میری کہانیوں میں تم ہوگے کہ نہیں، مگر وہ کہانیاں مکمل ہوں گی۔ کبھی اپنی دنیا دیکھی ہے؟ ہاں، دیکھ تو رہے ہو تم خاموشی سے،
ایک تماشبین کی طرح۔ آؤ تماشا لگا ہوا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک مخلوق کی نظر سے۔ دیکھو، خاموشی سے کن بھی نہ کہنا، بس چپ چاپ دیکھتے جاؤ۔ اس طوائف کو دیکھا؟ آؤ اس کے کوٹھے پر لے کے چلتا ہوں تمہیں۔ یہ ایک مزار سے اٹھائی گئی تھی معصوم۔ ایک پولیس والے نے اس کا ریپ کیا اور وہ پھر کوٹھے کی زینت بن گئی۔ سچ بتاؤ کہ اس کا ریپ بھی تم نے اسی خاموشی سے دیکھا تھا؟ یہ اب تمہیں نہیں مانتی۔ جب اس کی عزت تار تار ہو رہی تھی تو اس نے تمہارے واسطے دیے تھے، تمہیں پکارا تھا، لیکن نہ پولیس والے نے تمہارے واسطے مانے اور نہ ہی تم نے کوئی مدد کی سبیل کی۔ اب یہ اس کوٹھے کی خدا ہے۔ کافی پیسے والوں کو اس نے فقیر بنا دیا، بہت بے نیازی سے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ السلام علیکم۔